عزیزان محترم، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ 21 آیات قرآن مجید فرقان حمید کی آپ کی تائید میں اتری ہیں۔ جو بات سیدنا فاروق اعظم کر دیتے تھے وہی قرآن میں نازل ہو جایا کرتی تھی، جو کام فاروق اعظم کر دیا کرتے تھے وہی بات قرآن میں نازل ہو جایا کرتی تھی۔ اس بات کی تائید میرا رب قرآن میں کر دیا کرتا تھا کہ پیارے محبوب عمر ٹھیک کہہ رہا ہے، عمر کی بات ٹھیک ہے، جو بات عمر نے کر دی ہے وہ ٹھیک ہے۔ ایک منافق اور یہودی کا جھگڑا ہو گیا، مشہور واقعہ ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اب وہ یہودی خوش ہوا، منافق چاہتا تھا کہ میں عمر کے پاس لے چلوں۔ منافق نے کہا نہیں مجھے یہ فیصلہ قبول نہیں ہے، بلکہ عمر کے پاس جاتے ہیں۔ عمر کے پاس چلے گئے، جا کے یہودی نے سارا واقعہ سنایا کہ محبوب کریم علیہ السلام نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ آپ نے منافق سے پوچھا کیوں، تو مجھ سے کیوں فیصلہ کروانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں آپ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں آپ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، گھر سے تلوار اٹھا کے لائے۔ آپ نے فرمایا مجھ سے فیصلہ کروانا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے آپ سے فیصلہ کروانا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن اتار دی، اس کی گردن اتار دی اور فرمایا کہ جو میرے محبوب کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ کہ محبوب پیارے، یہ تب تک لوگ مسلمان نہیں ہوں گے، تب تک اسلام والے مومن نہیں ہوں گے، تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے جھگڑوں میں آپ کو حاکم مقرر نہ کرے، اور پھر آپ جب کوئی فیصلہ ان کو بیان کر دیں، جو فیصلہ آپ فرما دیں تو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں۔ اگر یہ کام کریں گے تب تو مومن ہوں گے، اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو میرے عزیز میرے بھائی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور کو پتہ چلا کہ فاروق اعظم نے ایسے منافق کے ساتھ کیا ہے، ایسے اس شخص کے ساتھ کیا ہے، تو محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر کی تلوار کسی مومن پر نہیں چل سکتی، عمر کی تلوار کسی مومن پر نہیں چلتی ہے، بلکہ وہ ضرور منافق ہوگا۔ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی، اسی پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جو کام کیا کرتے تھے، جو بات کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں آیت نازل فرما دیا کرتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ جا رہے ہیں اور راستے میں بازار میں، مدینہ کا بازار ہے اور آپ جا رہے ہیں، جاتے جاتے راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدھی کھجور کا ٹکڑا جو ہے زمین پر گرا ہوا ہے، آدھی کھجور کا ٹکڑا زمین پر گرا ہوا ہے۔ آپ اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر صاف کرتے ہیں، اور ساتھ ایک اعرابی شخص کھڑا ہوا تھا، اس کو بلایا اور اس کو دیا اور فرمایا کہ اس کو منہ میں ڈال لو، اس کو منہ میں ڈال لو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا عمر یہ کیا کیا اے امیر المومنین، آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے یہ کیا کیا؟ فرمایا ھذہ اثقل او ذرۃ، اے ابو ذر بتا یہ زیادہ وزنی ہے یا ذرہ زیادہ وزنی ہوتا ہے؟ یہ کھجور کا آدھا ٹکڑا زیادہ وزنی ہے یا ایک ذرہ وہ زیادہ وزنی ہوتا ہے؟ تو آگے سے حضرت ابو ذر نے فرمایا ھذہ اثقل من ذرۃ، کہ امیر المومنین یہ تو ذرہ سے وزنی ہے، یہ ذرہ سے وزنی ہے، آدھا کھجور کا ٹکڑا جو ہے یہ ذرے سے زیادہ وزنی ہے۔ تو آپ نے آگے سے قرآن کی آیت پڑھی اور فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، کہ اللہ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا، اللہ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر کوئی نیکی ہو، اللہ رب العزت پہلے تو اللہ رب العزت ایک ذرے برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں فرماتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے کئی گنا بڑھاتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا
اور اگر کوئی نیکی ہو یعنی ایک ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کرے تو اللہ رب العزت کئی گنا بڑھا کر اجر فرماتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر یہ تو ذرے سے بھی زیادہ ہے، یہ تو ذرے سے بھی زیادہ ہے۔ تو پتہ چلا جس نیکی کو ہم چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، جس نیکی کو ہم چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی رب کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہے، وہ بھی رب کی بارگاہ میں بڑی ہی عزت و عظمت والی ہے، اس کا اجر و ثواب بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے۔ تو ہمیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنا چاہیے اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرنی چاہیے۔ دیکھیں کہ ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا ہے، کھجور کا آدھا ٹکڑا ہے، لیکن آپ نے کتنی پیاری بات کی اور آیت کریمہ سے استدلال کیا کہ دیکھو ایک ذرہ برابر بھی اللہ رب العزت ظلم نہیں کرتا، اور ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی جائے تو اس کا اجر و ثواب بھی اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ تو جب ایک ذرے کی بات ہو رہی ہے تو ایک ذرہ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ ذرہ آپ کو بتاتا چلو، آپ کبھی یہ دیکھیں نا بند کمرے میں ہو، روشن دان سے سورج کی شعاعیں جب آ رہی ہوتی ہیں تو ان شعاؤں کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں جو اس چمک کی وجہ سے چمکتے ہیں اور نظر آتے ہیں، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ یا ریت کا ایک دانہ اٹھا لو، وہ بھی ذرہ ہے۔ تو یہ ذرہ کتنا چھوٹا ہے، دیکھنے میں تو یہ کتنا چھوٹا ہے، لیکن اللہ رب العزت ایک ذرہ بھی ضائع نہیں کرتا، کسی پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کیا شان ہے۔ ممبر رسول، مشکاۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ممبر رسول پر جلوہ گر ہیں اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ دوران خطبہ آپ ارشاد فرماتے ہیں یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوڑ لے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حیران رہ جاتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا۔ بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے فاروق، اے امیر المؤمنین، آج آپ نے دوران خطبہ کچھ ایسے الفاظ بیان کیے جن کا تعلق خطبے کے ساتھ نہیں تھا، جن کا تعلق موضوع کے ساتھ نہیں تھا۔ تو آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے صرف جمعہ ہی نہیں پڑھا رہا تھا، بلکہ میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے اسلامی لشکر کی قیادت بھی فرما رہا تھا۔ میں نے وہ لشکر جو حضرت ساریہ کی سربراہی میں، کمانڈ میں، نہامت میں بھیجا تھا، وہ لشکر دشمن کے چال میں پھنس گیا تھا کہ دشمن نے آگے سے بھی گھیر لیا اور پیچھے پہاڑ تھا، پہاڑ کے پیچھے سے بھی آ رہے تھے۔ تو میں نے ساریہ کو آواز دے کر پہاڑ کی اوڑ لینے کا کہا کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن حملہ کر رہا ہے، اپنے آپ کو پیچھے سے بھی مضبوط کرو۔ تو عزیزان محترم، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ بیٹھے مدینہ میں ہیں اور نظر نہامت میں جا رہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جب حضرت ساریہ واپس آئے نا فتح کر کے نہامت کو، تو صحابہ نے پوچھا کہ ساریہ کیا ہوا، کیسے تو نے فتح کیا؟ تو حضرت ساریہ فرماتے ہیں کہ ہمارا اسلامی لشکر جو تھا وہ تباہی کے دہانے پر تھا، ہم تباہ ہونے والے تھے، دشمن نے ہمیں آگے سے بھی گھیر رکھا تھا، پیچھے سے بھی حملہ آور ہو رہا تھا۔ تو غیب سے میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ اے ساریہ پہاڑ کی اوڑ لے، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، پہاڑ کی اوڑ لے۔ جب میں نے یہ بات سنی میں ادھر متوجہ ہوا، دیکھا تو دشمن حملہ آور ہو رہا ہے، تو اس وقت میں نے اپنے حفاظتی اقدامات کیے۔ تو پتہ چلا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تو مدینے میں ہیں اور نہامت میں بھی اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں، اور نہامت میں اسلامی لشکر کی قیادت بھی فرما رہے ہیں اور مسلمانوں کو خطبہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ طرح طرح کے اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی ولی تو شے کوئی نہیں، لوگ کہتے ہیں نبیوں کے پاس کچھ نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نبی تو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ تو عزیزان محترم، میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی، ذرا غور کر، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ سردار کا عالم کیا ہوگا،
یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ بچایا ساریہ کو الجبل کہہ کر مدینے سے، بچایا ساریہ کو الجبل کہہ کر مدینے سے، جو خطبے میں نظر ان پر پڑی فاروق اعظم کی، جو خطبے میں نظر ان پر پڑی فاروق اعظم کی۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست پر، قربان جاؤں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پر، اور قربان جاؤں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پر، اور قربان جاؤں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختیارات پر کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پر بیٹھے ہیں اور نہاوند میں دیکھ بھی رہے ہیں اور پھر آواز کو پہنچا بھی رہے ہیں اور مدد کر بھی رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں مولا علی مشکل کشا نہیں کہنا چاہیے، علی کو مشکل کشا نہیں کہنا چاہیے، نبی کو مشکل کشا نہیں کہنا چاہیے، نبی کو مشکل کشا نہیں کہنا چاہیے۔ میرے عزیز، میرے بھائی، میرے دوست، ذرا توجہ تو کر کہ فاروق اعظم کہاں بیٹھے تھے، فاروق اعظم کہاں بیٹھے تھے؟ کہتے ہیں ظاہری اسباب کو دیکھیں، ظاہری اسباب سے تو مدد کی جا سکتی ہے، باطنی اسباب سے مدد نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہاوند کے اندر مدد فرما رہے ہیں مدینے میں بیٹھ کر، یہ ظاہری اسباب سے مدد تھی، یہ ظاہری اسباب سے مدد تھی یا باطنی اسباب سے مدد تھی؟ یہ کون سا ظاہری اور باطنی تم نے نکال لیا؟ میرے عزیز، میرے بھائی، جس رب نے ظاہری اسباب کے ذریعے مدد کرنے کی طاقت اپنے پیاروں کو دے رکھی ہے، وہی رب اپنے پیاروں کو باطنی اسباب سے بھی مدد کرنے کی طاقت عطا فرماتا ہے، اور یہ میرے رب ہی کے حکم سے اور میرے رب ہی کی دی ہوئی طاقت سے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق سچ بیان کرنے کی اور عقیدہ رکھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ محبوب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر شیطان بھی ڈرتا ہے، کہ میرے عمر کے سائے سے شیطان بھی ڈرتا ہے، اور عمر کو دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت میں محدث ہوا کرتے تھے، محدث دال کی زیر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے حدیث بیان کرنے والا، اور دال کی زبر کے ساتھ محدث ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے جس سے اللہ باتیں کرتا ہو، جس سے اللہ باتیں کرتا ہو، صاحب کشف و الہام جس کو کہا جاتا ہے، صاحب کشف و الہام جس کو کہا جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا محدث فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم ایید الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، کہ یا اللہ اسلام کو طاقت عطا فرما، اسلام کی مدد فرما عمر بن خطاب، خاص عمر بن خطاب کے ذریعہ سے، خاص عمر بن خطاب کے واسطہ سے۔ یا روح عمر آ کر امداد ذرا کرنا، یا روح عمر آ کر امداد ذرا کرنا، ہم مٹتے مٹاتے بھی دشمن کو مٹا دیں گے۔ یا روح عمر آ کر امداد ذرا کرنا، ہم مٹتے مٹاتے بھی دشمن کو مٹا دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔